بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویشچن نمبر 115 ہے، قرآن مجید کی کون سی صورت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں؟ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ احکامات آئے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ احکامات آئے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی مکمل صورت کون سی ہے؟ تو وہ ہے سورہ فاتحہ۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفیہ تبلیغ اسلام کے دوران تحریک اسلام کا مرکز کس کا گھر تھا؟ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے وہ جب خفیہ تبلیغ اسلام دی جاتی تھی تو اسلام کا جو مرکز ہے وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ نیکسٹ ہے، بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے افراد شامل تھے؟ بیعت عقبہ ثانیہ میں 75 افراد شامل تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر 75 لوگ جو ہیں وہ انکلوڈ تھے۔ نیکسٹ ہے، قرآن مجید میں کس صحابی رسول کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے۔ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی سب سے پہلے یہودیوں کے کس قبیلے نے کی؟ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی یہودیوں کے سب سے پہلے قبیلے بنو قینقاع نے کی۔ بنو قینقاع نے میثاق مدینہ کی سب سے پہلے خلاف ورزی کی۔ قرآن مجید کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ قرآن مجید کی آخری وحی کے کاتب حضرت ابی بن کعب تھے۔ قرآن مجید کی آخری وحی کے جو کاتب ہیں حضرت ابی بن کعب جو ہیں وہ آخری وحی کے کاتب تھے۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کے نام پر صورتیں ہیں؟ تو وہ 6 انبیاء کے نام پر قرآن مجید کے اندر صورتیں ہیں۔ قرآن پاک میں 6 انبیاء کے نام پر صورتیں ہیں۔ مسلمانوں نے پہلی ہجری جنگ کس خلیفہ راشد کے دور میں لڑی؟ مسلمانوں نے پہلی ہجری جنگ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی۔ مسلمانوں نے پہلی بحری جنگ جو ہے پہلی بحری جنگ مسلمانوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی۔ غزوہ موطا کس سنہ ہجری میں ہوا؟ غزوہ موطا 8 سنہ ہجری میں ہوا۔ غزوہ موطا 8 سنہ ہجری کے اندر ہوا۔ غزوہ موطا 8 سنہ ہجری میں۔ نیکسٹ ہے، وہ کون سی ام المومنین تھیں جو سخاوت و فیاضی کی وجہ سے ام المساکین کے لقب سے مشہور تھیں؟ تو وہ تھیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ام المساکین کے لقب سے مشہور ہے، یعنی کہ مساکین کی ماں۔ نیکسٹ ہے، ام القریٰ۔ ام القریٰ کس شہر کو کہتے ہیں؟ مکہ المکرمہ کو۔ ام القریٰ کس شہر کو کہتے ہیں؟ مکہ المکرمہ کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ حروف جارہ کی تعداد کتنی ہے؟ حروف جارہ کی تعداد ہے 17۔ حروف جارہ کی تعداد ہے 17۔ حروف جارہ کی تعداد کتنی ہے؟ 17۔ حجۃ الوداع کس سنہ ہجری میں ادا ہوا؟ خطبہ حجۃ الوداع خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ 10 ہجری کو ہوا۔ خطبہ حجۃ الوداع کس سنہ ہجری میں کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ آخری خطبہ تھا اور یہ حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، یہ 10 ہجری کو۔ نیکسٹ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کی جمع و تدوین کا کام کس صحابی کے سپرد کیا؟ تو آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن پاک کی جمع و تدوین کا حکم جو ہے وہ کس صحابی کے سپرد کیا؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ ائمہ اربع کتنے ہیں؟ ائمہ اربع ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ائمہ اربع جو ہیں 4 ہیں، 4 ائمہ اربع ہیں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کس صحابی نے قلم بند کی تھی؟ صلح حدیبیہ کی شرائط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم بند کی تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم بند کی۔ کس صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی؟ تو وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی؟ تو وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے۔ نیکسٹ ہے، کس مسلمان طبیب نے 18ویں صدی تک یورپی یونیورسٹیوں کے نصاب میں، یعنی کہ کس مسلمان طبیب کی کتابیں 18ویں صدی تک یورپی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل رہیں؟ تو وہ ہے ابو علی سینا، جنہیں وہ ایب سینا کے نام سے بھی جانتے تھے۔ کس مسلمان طبیب کی 18ویں صدی تک ان کی
کتابیں جو ہیں وہ یورپی یونیورسٹیوں کے نصاب میں رہیں تو وہ ہیں ابو علی سینا۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید کی پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھیں؟ 5۔ قرآن مجید کی جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں کل 5 آیات تھیں۔ نیکسٹ ہے مسجد نبوی کی تعمیر کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ پہلی ہجری، یکم ہجری میں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ یکم ہجری۔ حضرت عمر فاروق نے قرآن پاک کی کس سورہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا؟ سورہ طٰہٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی کس سورت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا؟ تو وہ ہے سورہ طٰہٰ۔ اس کے بعد ہے قرآن پاک میں کس چیز کو ظلم عظیم کہا گیا؟ قرآن مجید کے اندر شرک کو ظلم عظیم کہا گیا۔ قرآن مجید میں کس چیز کو ظلم عظیم کہا گیا؟ وہ ہے شرک۔ طواف قدام کیا ہے؟ طواف قدام ہے بیت اللہ پہنچنے کے بعد پہلا طواف کرنا۔ اچھا نیکسٹ ہے صلاۃ خصوف کب ادا کی جاتی ہے؟ صلاۃ خصوف جو ہے وہ چاند گرہن کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ صلاۃ خصوف جو ہے وہ چاند گرہن کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ مذہب کے معنی کیا ہیں؟ چلنے کا رستہ۔ مذہب کے معنی کیا ہیں؟ چلنے کا رستہ۔ مذہب کے معنی ہیں چلنے کا رستہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے متعلق فرمایا کہ وہ نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سچا اور ایماندار جو تاجر ہوتا ہے وہ نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سچا اور ایماندار جو ہوتا ہے وہ نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی سے مروی ہیں؟ سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مروی ہیں۔ قریش نے کتنے عرصے تک بنو ہاشم کا معاشی مقاطعہ کیا؟ قریش نے لگ بھگ 3 سالوں تک بنو ہاشم کا معاشی معانقہ کیا۔ قریش نے کتنے عرصے تک بنو ہاشم کا معاشی معانقہ کیا تھا؟ تو وہ لگ بھگ 3 سالوں تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے؟ تو آپ جمعرات کو سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن۔ ہجرت حبشہ کے موقع پر نجاشی کے دربار میں کس اصحابی نے اسلام اور نبوت رسول کے متعلق تقریر کی؟ تو وہ تھے حضرت جعفر۔ حضرت جعفر نے ہجرت حبشہ کے موقع پر نجاشی کے دربار میں اسلام اور نبوت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تقریر کی۔ سفر طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کون سے صحابی تھے؟ تو وہ تھے حضرت زید بن حارث۔ سفر طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ تو وہ تھے حضرت زید۔ اچھا نیکسٹ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ، صدقات اور جزیہ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری کس کے سپرد کی؟ تو وہ تھے حضرت معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا کہ وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد زکوٰۃ، صدقات اور جزیہ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری لیں۔ نیکسٹ ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں؟ تو وہ ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ قرآن مجید میں کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے؟ تو وہ ہیں حضرت موسیٰ۔ قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے الباری۔ الباری کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی کہ کسی چیز کا وجود بھی نہیں تھا اور ان کو پھر بھی وجود میں لانے والا الباری۔ نیکسٹ ہے اسرائیل کس پیغمبر کا لقب ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی؟ تو وہ ہے غزوہ ابوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے غزوہ ابوا کے اندر آپ نے شرکت فرمائی۔ سن 4 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو عبرانی زبان سیکھنے کی ہدایت کی؟ تو وہ تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو عبرانی زبان سیکھنے کی ہدایت کی؟ تو وہ تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید کو 30 پاروں میں کس نے تقسیم کیا؟ قرآن مجید کو 30 پاروں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ ہے اذان میں اللہ اکبر کے الفاظ کتنی مرتبہ آتے ہیں؟ تو وہ ہیں 6 مرتبہ۔ اذان کے اندر اللہ اکبر کے الفاظ جو ہیں وہ
6 مرتبہ آتے ہیں۔ نماز میں قوما کسے کہتے ہیں؟ نماز میں قوما رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو کہتے ہیں۔ نماز میں قوما جو ہے وہ رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے قرآن پاک کی کون سی صورت سے متاثر ہو کر حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا؟ تو وہ ہے سورہ طٰہٰ۔ نیکسٹ ہے غار کہف کس ملک میں واقع ہے؟ غار کہف آئی تھنک شام کے اندر ہے، اردن میں نہیں۔ غار کہف جو ہے وہ ملک شام کے اندر ہے۔ نیکسٹ ہے خلافت راشدہ کا کل جو عرصہ ہے وہ 30 سال ہے۔ خلافت راشدہ کا کل عرصہ 30 سال ہے۔ صلح حدیبیہ کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 سنہ ہجری کے اندر ہوئی۔ صلح حدیبیہ جو ہے ٹیریٹری آف حدیبیہ وہ 6 ہجری کے اندر ہوئی۔ نیکسٹ ہے قرآن پاک کی پہلی وحی میں کل کتنی آیات نازل ہوئیں؟ تو وہ ہے 5۔ قرآن پاک کی پہلی وحی کے اندر کل 5 آیات نازل ہوئیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے گھر پر قیام کیا؟ تو آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ قیام فرمایا۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے گھر پر قیام فرمایا؟ تو آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ ان وچ سورہ ابلیگیشنز آف ایبلیوشن آر ڈسکرائبڈ، وہ کون سی سورہ ہے جس میں وضو کے فرائض بیان کیے ہوئے؟ تو وہ ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض بیان فرمائے۔ نیکسٹ ہے قذف، QAZAF۔ قذف سے کیا مراد ہے؟ فالس ایکوزیشن آف ایڈلٹری۔ قذف سے مراد ہے فالس ایکوزیشن آف ایڈلٹری، یعنی کہ زنا وغیرہ کرنا۔ قذف فالس ایکوزیشن آف ایڈلٹری مطلب اس کو پھر سزا دینا۔ نیکسٹ دا ٹریجک انسیڈنٹ آف کربلا ٹک پلیس ڈیورنگ دا منتھ آف محرم ان 61 ہجری۔ 61 ہجری کے اندر جو ہے وہ واقع کربلا پیش آیا۔ وچ واز دا لاسٹ میجر ایکسپیڈیشن لیڈ بائی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری جو غزوہ ہے آپ نے غزوہ تبوک کے اندر شرکت فرمائی۔ غزوہ تبوک جو ہے یہ 9 ہجری کو لڑا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس آخری غزوہ کے اندر آپ نے غزوہ تبوک میں شرکت فرمائی۔ واٹ از دا میننگ آف اعتکاف؟ اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ علیحدگی، یعنی کہ سیکلیوشن، SECLUSION، یعنی کہ علیحدہ ہو جانا۔ اعتکاف تنہائی اختیار کرنا یا علیحدگی اختیار کرنا۔ نیکسٹ ہے نیم دا پرسن ووز ہاؤس بیکیم دا سینٹر آف پریچنگ آف اسلام۔ تو وہ تھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کو جو گھر ہے وہ ہاؤس آف پریچنگ آف اسلام بنا، یعنی کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو چنا گیا۔ اچھا، آیت الکرسی جو ہے یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ آیت الکرسی از اے پارٹ آف وچ سورہ؟ سورہ بقرہ کے اندر۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ واٹ از دا میننگ آف الہادی؟ الہادی کا کیا مطلب ہے؟ دی گائیڈ، یعنی کہ رہنمائی کرنے والا۔ الہادی کا مطلب ہے دی گائیڈ۔ نیکسٹ ہے پک آؤٹ دا نیم آف پریئر وچ از پریسیڈیڈ بائی اذان۔ وہ کون سی نماز ہے جو اذان کے ذریعے پڑھی جاتی ہے؟ یعنی کہ پک آؤٹ دا نیم آف دی پریئر وچ از پریسیڈیڈ بائی اذان، تو وہ ہے ظہر پریئر، یعنی کہ جو ظہر کی نماز ہے وہ اذان کے ذریعے پڑھی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیمڈ ایز احمد ان وچ سورہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام احمد ہے وہ سورہ صاف کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو احمد ہے یہ سورہ صاف کے اندر آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے وچ ایئر از کالڈ دا ایئر آف سارو، یعنی عام الحزن کا جو سال ہے، یعنی کہ نبوت کا جو 10واں سال تھا اسے غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ ایئر آف سارو، عام الحزن کا جو سال ہے 10 نبوی، تو اسے ایئر آف سارو بھی کہا جاتا ہے۔ ان وچ سورہ ابلیگیشنز آف ایبولیشن، تو وہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا، سورہ مائدہ کے اندر وضو کے جو فرائض ہیں وہ بیان ہوئے۔ وین ڈیڈ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفر حج؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو حج فرمایا، کیونکہ 9 ہجری کو حج جو ہے وہ فرض ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو حج کیا۔ امانگ دا فالوئنگ بیٹلز دا میکسیمم نمبر آف حافظ قرآن، سب سے زیادہ حافظ قرآن جو ہے وہ جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے۔ لگ بھگ 700 سے زیادہ حافظ کرام جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ میں سب سے زیادہ حافظ قرآن شہید ہوئے۔ ان وچ سورہ واز ریسائٹڈ بائی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایٹ دی ٹائم آف ہجرت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے۔ دا سسٹم آف زکوٰۃ
had been put into operation by the beginning of second year of ہجری، یعنی کہ ہجرت کے دوسرے سال ہی جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے اسے لاگو کر دیا گیا تھا. The system of zakat has been put into operation by the beginning of the second year of ہجری، ہجرت کے دوسرے سال جو ہے وہ زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا تھا. نیکسٹ ہے فار ہاؤ مینی ایئرز ڈڈ دا خلیفہ حضرت ابو بکر لاسٹ، تو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ 2 سال اور 4 ماہ کے لیے آپ نے یعنی کہ حکومت کی. حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ 2 سال اور 4 ماہ کے لیے رہے. اچھا، اور اس کے بعد ہے کہ آن ہیز وے بیک فرام بیٹل آف تبوک دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر ٹو ڈیمولش وچ ماسک، تو وہ ہے مسجد زرار. غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد زرار کو گرانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ منافقین کی تھی. مسجد زرار کو گرانے کا حکم دیا. وچ نیم دا سورہ آف ہولی قرآن وچ مینشنز دی رائٹس آف پیرنٹس، تو وہ ہے سورہ لقمان. سورہ لقمان کے اندر ماں باپ کی جو ہیں وہ حقوق بیان کیے گئے. ان وچ سورہ آف ہولی قرآن مینشن دی رائٹس آف پیرنٹس، وہ ہے سورہ لقمان. اینڈ دو یو سی دا پیپل انٹر اللہ ریلیجن ان کراؤڈ، تو یہ مطلب ٹرانسلیشن ہے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہیں. یہ یعنی کہ صورت کون سی صورت کے اندر ہے؟ سورہ نصر کے اندر، سورہ نصر کے اندر ہے. نیکسٹ ہے فرسٹ وحی، پہلی وحی جو ہے یہ 17 رمضان المبارک کو نازل ہوئی. فرسٹ وحی ریویلیشن واز ریویلڈ آن، یہ 17 رمضان المبارک کو پہلی وحی سورہ الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں. قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ تو وہ ہے فتنہ و فساد. فتنہ و فساد جو ہے وہ کسی کے قتل کرنے سے بھی زیادہ شدید فتنے والا ہے، تو وہ ہے مطلب فتنہ و فساد. نیکسٹ ہے نماز اور روزہ کس سنہ ہجری میں فرض ہوئے؟ وہ 2 ہجری میں. نماز اور روزہ جو ہے وہ 2 سنہ ہجری میں فرض ہوئے تھے. کعبے کی چھت پر نصب بڑا بت کون سا تھا؟ لات. جو کعبے کی چھت کے اوپر سب سے بڑا بت تھا اس کا نام تھا لات. نیکسٹ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی کس شاخ سے تھا؟ بنو عدی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو ہے وہ بنو عدی کے خاندان سے تھا. حضرت عثمان جنگ بدر میں کس وجہ سے شمولیت اختیار نہ کر سکے؟ حضرت عثمان زوجہ کی بیماری کی وجہ سے جنگ بدر کے اندر شرکت نہ فرما سکے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں زوجہ کی بیماری کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے. اسلامی لشکر کے سب سے پہلے امیر البحر کون تھے؟ اسلامی لشکر کے سب سے پہلے امیر البحر عبداللہ بن قیس تھے. اسلامی لشکر کے سب سے پہلے امیر البحر جو تھے وہ عبداللہ بن قیس تھے. نیکسٹ ہے عہد فاروقی میں ہجری کیلنڈر کب مرتب کیا گیا؟ 16 ہجری کو. عہد فاروقی کے اندر جو ہجری کیلنڈر ہے وہ 16 ہجری کو مرتب کیا گیا. اور آخری کویسچن ہے کہ صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ سریہ موتا کے اندر شہید ہوئے. صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ تو آپ کی شہادت سریہ موتا کے اندر ہوئی. تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ باقی ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. السلام علیکم.